ثم استوى علی العرش، عرش پہ استوا کیا ہے، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا ہے، یطلبہ حثیثا، یہ بہت تیز رفتار ہے دن اور رات کی سواریاں۔ میرے نبی کا فرمان ہے افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل موعود ویاتیان بکل موعود، کہ تم دیکھتے نہیں ہو دن اور رات کی تیز رفتار سواری کس طاقت سے تمہاری زندگی کو کھا رہے ہیں۔ ابھی 365 دن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، کوئی روک سکتا؟ ہاتھوں سے نکل گئے، کس نے روکا؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے رب نے ان کو چلایا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا، غور سے سنو، الا یہ سائرن ہے، لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل گیا، تو نے مجھے بنایا کیوں ہے؟ تو مجھے جواب دیتا ہے میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ مختصر زندگی میں تم میری مان کے چل، پھر ہمیشہ کی زندگی میں تیری مان جاؤں گا۔ عبدی انت ترید وَأَنَا أُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، میرے بندے میری بندی، ایک تیری خواہش ایک میری خواہش، میری خواہشوں کا حال یہ ہے ساری زندگی خواہشوں میں گزار کر بھی بڑے نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی وہ کم نکلے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک معصوم بچے سے خواہشات کا جہان آباد ہوتا ہے اور بڑھاپے تک خواہشیں روپ بدلتی ہیں، انتہا کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، تو ایسا کر اس چند دنوں کی زندگی میں وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، جو چاہو گے کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، اگر تم اپنی مرضی پہ چلے تو کائنات تو تیرے رب کے قبضے میں ہے، تیری جان اس رب کے قبضے میں ہے، پھر تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، تجھے ملے گا کچھ نہیں، تھکا دوں گا تجھے ملے گا کچھ نہیں۔ میری جنید سے پہلی ملاقات 97 میں، اس سے پہلے ایک عجب واقعہ ہوا۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، ٹی وی چل رہا ہے، تو ایک نوجوان خوبصورت ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ تو میری معاشرت اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، میں غم میں چلا گیا۔ میں کہا یا اللہ، یہ کن کی بیٹیاں ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، اور یہ کون نوجوان ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ، کون ہوگا جو اس کو جا کے زندگی کا مقصد سمجھائے؟ یہ تو بہت ناممکن ہے۔ میرے اندر یہ خود ہی سوال اٹھا، یہ تو بہت ناممکن ہے، یہاں کون پہنچے گا؟ اس بات کو کوئی 3 مہینے گزرے ہوں گے کہ میں کراچی گیا، میں ایک جگہ موجود ہوں، ہمارا اجتماع ہے تبلیغ کا۔ ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، جی پاکستان کا ایک بڑا مشہور سنگر ہے، آپ سے ملاقات کرانی چاہتا ہوں۔ میں کہا لے۔ تو جب اس نے منہ چھپایا ہوا تھا، جب وہ میرے سامنے بیٹھا منہ سے کپڑا ہٹا تو میں ایسے ہو گیا، میں کہا یہ تو وہی ہے جو ناچ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا میرے دوست آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید جمشید۔ کیا کرتے ہو؟ مجھے اس نے بتا تو دیا تھا کہ میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا تم گاتے ہو یا بجاتے ہو؟ کہ میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان یہ نغمہ میں نے گایا ہے۔ اچھا۔ تو مجھے یاد نہیں میں نے اس سے کیا بات کی، لیکن میری بات کے دوران اس نے میری بات کاٹ کر کہنے لگا کہ آپ کی بات سن کر یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے زخموں پہ مرہم رکھ دیا ہو اور آگ پہ پانی ڈال دیا ہو۔ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بس آپ بولتے رہیں، میں سنتا رہوں۔ 20 سال ہو گئے، یاد نہیں کیا بات تھی، لیکن ایک بات آج تک یاد ہے اور شاید یاد ہی رہے ہمیشہ۔ اس نے مجھ سے سوال کیا
کہ ایک آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے میرے پاس فزیکلی موجود ہے، میرے گرد زندگی ناش رہی ہے، میری ہر خواہش پوری ہے، پھر یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ یوں کہنے لگا، یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ یہ جگہ خالی ہے، مجھے لگتا ہے میں مسافر تو ہوں لیکن میری منزل کوئی نہیں، میں کشتی ہوں لیکن میرا ساحل کوئی نہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہوئی؟ پورا یاد نہیں، آخری بات اس کی بھی یاد ہے۔ میں نے کہا میرے دوست آپ کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو درد ہے اس گھٹنے میں اور آپ میڈیسن لگا رہے ہو اس گھٹنے میں، تو جہاں میڈیسن لگ رہی ہے وہاں تو درد پہلے ہی کوئی نہیں، جہاں درد ہو رہا ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی تو آپ کو آرام کیسے آئے گا؟ یہ جو اندھیرا ہے یہ آپ کے جسم میں نہیں روح میں ہے۔ روح تو نہیں جانتی کہ میوزک کیا ہے، ہوٹل کیا ہے، گلیمر کیا ہے، روشنیاں کیا ہے، دولت کیا ہے، روح کو کیا خبر ہے ان چیز؟ یہ تو جسم کے تقاضے ہیں۔ روح آسمان سے ہے اور اس کے دو ہی ڈیمانڈ ہیں، ایک اسے اللہ ملا دے، ایک اسے اللہ کا رسول ملا دے، پھر چاہے تخت پہ چڑھ یا تختے پہ چڑھ تجھے سکھ ہی ہوگا، تجھے سکون ہی سکون ہوگا، کوئی تجھ سے تیری یہ دولت چھین نہیں سکتا۔ کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم تبلیغ میں 3 دن کے لیے جایا کرو۔ کہا میں تو سٹیج پہ ناچتا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ میں نے کہا یہ علاج بتا رہا ہوں، تم جاؤ، اللہ ایک دن لائے گا کہ انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو اس نے 3 دن کے لیے جانا شروع کر دیا۔ جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے اللہ بہت سچا دینے والا ہے، اس کا ہر بول کھرا ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ پھر سودا کیا، اس نے عزت کو، دولت کو، شہرت کو ٹھوکر ماری۔ ایک واقعہ پہلے سنا تھا، یہ سارے میں اسی کے سنے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں۔ 20 سال میرا اس کے ساتھ سفر رہا۔ مجھے اپنے والدین کی وفات کے بعد کسی کی موت نے دکھ دیا ہے تو وہ جنید ہے۔ ویمبلے میں ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں برِ صغیر کے بڑے سٹارز کو بلایا جاتا ہے۔ اس میں جو سپر سٹار ہوتا ہے وہ وہاں کا چیف گیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ ویمبلے ہال ہے، اس میں بہت بڑا اس کا سینٹر میں خیمہ لگتا ہے، باقی خیمے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چاروں طرف۔ پاکستان سے صرف 4 نوجوان بلائے گئے وائٹل سائنس کے، جنید اور اس کے 3 ساتھی۔ کہنے لگے میں جب انٹر ہوا تو میں نے چیف گیسٹ کا جب دیکھا خیمہ تو امیتابھ بچن کا تھا، تو اس کا نام ایسے بلبس کے ساتھ سپارک کر رہا تھا۔ تو ہم اس سے ملنے گئے تو وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے کہ جنید کبھی تو بھی یہاں کا سپر سٹار ہو سکتا ہے؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں تیری اتنی اوقات نہیں۔ 97 میں ملاقات ہوئی۔ سن 2000 کا جو فنکشن تھا اس میں یہ کہتا ہے جب میں گیا ہوں تو اس میلے کا چیف گیسٹ جنید جمشید تھا، میرے نام کا بہت بڑا وہ اسی طرح بلب جل رہے تھے۔ مجھے اندر بٹھایا، جب میں بیٹھ گیا تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا جنید جس سکون کو ڈھونڈتے تھے وہ مل گیا؟ تو اندر سے آواز آئی کہ عزت تو ملی ہے سکون نہیں ملا۔ کیا میرا اپنے اندر کی آواز تھی؟ ہر فنکار پہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سسک کے مر رہا ہوتا ہے۔ 99.9 ہمارے شو بیس کے لوگ اس طرح دنیا سے گئے ہیں کہ مٹی ڈالنے والا بھی مشکل سے کوئی ملا اور جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی مشکل سے ملا۔ ہر فنکار پہ زوال ہے، چونکہ دنیا نام ہی زوال ہے۔ یہاں جوانی کے پیچھے
بڑھاپا ہے، صحت کے پیچھے بیماری ہے، عروج کے پیچھے زوال ہے، امتحان کا جہان۔ ابھی اسے زوال نہیں تھا، سن 2000 میں وہ پیک پر ہے، اور 2001 ستمبر اس نے بستر اٹھایا اور 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا، اور اس نے دنیا کی عزت کو ٹھوکر ماری، دولت کو ٹھوکر ماری، شہرت کو ٹھوکر ماری۔ اکتوبر میں مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے، کہنے لگا مولانا میں بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں ہوں، جماعت، باہر ٹوٹا ہوا فرش ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جو سکون میں میوزک میں 5 سٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے اس پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ اللہ کا سائرن، اللہ قرآن میں عربی میں سائرن کی طرح کہ سب توجہ کرو، اللہ ایک سائرن کی طرح، اللہ تو اللہ کے بعد اللہ کہتا اللہ سنو سارے غور سے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کو سکھ دینا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں، نہ ساغر نہ مینا، نہ رنگ نہ بو نہ روشنی، نہ شہرت نہ عزت نہ دولت نہ بلندی نہ پستی، یہ دل کچھ نہیں جانتا، یہ صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اسے اللہ دے دو پھر موج کرو، پھر تخت پر بھی مسکراؤ اور تختے پر بھی مسکراؤ۔ تو کہا مولانا مجھے اللہ نے وہ سکھ دے دیا، مجھے وہ سکون اللہ نے دے دیا۔ 4 مہینے لگے، امتحان آ گیا۔ آپ بھی تو امتحان لے کر ہی پاس کرتے ہیں، بغیر امتحان کے تو نہیں۔ امتحان آ گیا، میوزک کے سوا جانتا کچھ نہیں۔ تو مجھے فون آیا کہ مولانا آج میرے گھر میں 100 روپیہ نہیں کہ ماں کی دوا لے سکوں، یا بجلی کا بل دے سکوں، یا پانی جو سب سے تھوڑا بل ہوتا ہے وہ بل دے سکوں، کچھ نہیں میرے پاس، سب ختم۔ میں نے کہا انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے، ڈر یہ پیپر ہو رہا ہے، جلدی رزلٹ آئے گا، دینے والا بڑا سخی ہے۔